بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کی جدائی، کنویں اور غلامی کی زندگی بسر کرتے ہوئے بالآخر ان سارے امتحانات کے اندر جب پاس ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا، فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے اندر جگہ دی ہے، اور جگہ بھی اس انداز کے ساتھ نہیں ہے کہ مصر کا بادشاہ ہی بنا دیا۔ یوں تو وزیر اعظم تھے، لیکن مصر کا جو بادشاہ تھا وہ آپ کی باتوں سے اس قدر متاثر ہوا، اس نے اپنے سارے اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی۔ یعنی وہ صرف کہلوانے کا بادشاہ رہا، کام سارے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سونپ دیے۔ اور یہاں جو اللہ رب العزت نے بات کہی ہے وَكَذَلِكَ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، جو ہمارے ساتھ وفائیں کرتا ہے، ہماری حدود کو پامال نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، کوئی بھی ہو۔ ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فله اجره عند ربه، عمل کرنے والا کوئی بھی ہو ایمان کی حالت میں، اس نے ایمان کی حالت میں نیک اعمال کیے، اللہ رب العزت کے ساتھ وفائی کی، وهو مؤمن فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ کے پاس اس کا بڑا اجر ہے۔ اور جو وفا نہیں کرتا، پھر اللہ رب العزت اس کا تعلق جتنے مرضی اونچے خاندان کے ساتھ ہو، اللہ اس کو اتنی ہی گہرائی میں پھینکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پڑھ کے دیکھ، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، لیکن سیدھے راستے سے ہٹ گئے، اللہ نے پانی کے اندر غرق کر دیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام ہے، باپ آزر ہے، بت تراش ہے، اور بہت بڑا ان کا مذہبی پیشوا تھا، لیکن اس گھرانے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک شخصیت کو پیدا کیا جس نے اللہ کے ساتھ وفائیں کی ہیں۔ باپ اتنا بڑا دشمن ہے، اور بیٹے کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، گہرا دوست، جگری یار۔ تو اللہ رب العزت کے لیے جو شخص وفائیں کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جو وفائیں کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ کتنے امتحانات سے گزرے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، پھر اللہ رب العزت نے مصر کے تخت پہ بٹھایا اور فرمایا کہ ہم احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا یہ تو ہم نے دنیا کے اندر عزت عطا کی تھی نا، کل قیامت کا دن ہوگا، اس وقت جب ہم اپنے ماننے والوں کو عزت دیں گے
وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ وہ کیسی عزت ہوگی؟ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، اللہ رب العزت ان کے لیے 5 انعامات کا اعلان کریں۔ ویسے تو جنت کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کا نام لے کر اللہ رب العزت جنتیوں کے لیے اعلان کریں گے۔ ان میں سے ایک نعمت یہ ہے، اللہ جنتیوں کو مخاطب کر کے فرمائے گا، میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں، میری رضا تمہارے لیے، میری ساری رضائیں تمہارے لیے۔ تم نے دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے میرے ساتھ وفائیں کی۔ یہ اللہ رب العزت نے ضابطہ بیان کیا ہے، جو ہمارے ساتھ وفا کرتا ہے میں اس کی دنیا بھی بہتر کرتے ہیں، آخرت بھی بہتر کرتے ہیں۔ اللہ دنیا کے اندر بھی اس کو بڑے انعامات سے نوازتا ہے، اور قیامت کے انعامات کا تو اس کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ سب سے آخری جنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دنیا کتنی بڑی ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت اللہ سب سے آخری جنتی کو دے گا۔ سب سے آخری جنتی، جو سب سے آخر میں جنت کے اندر گیا ہے، اور جو اس سے پہلے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا انعامات رکھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے ہمارے ساتھ وفائیں کی ہیں، ہر امتحان کے اندر کامیابیاں ملی، وفا کر کے دکھائی ہے، بڑے کٹھن مراحل سے گزرے ہیں۔ پھر ایک مرحلہ وہ بھی آیا، ابھی امتحانات ختم نہیں ہوئے، امتحان ابھی باقی ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا، زندگی کے اندر کئی مراحل ایسے بھی آتے ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ وہ بھی ہوتا ہے کہ جس نے ساری زندگی دکھ دیا ہوتا ہے، جب وہ سامنے آتا ہے تو اس وقت بندے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ کے گلے کے اندر ایک یمنی چادر تھی دھاری دار، اس نے اس انداز کے ساتھ ایسے پکڑ کے کھینچا سختی کے ساتھ، صحابہ کہتے ہیں کہ اس چادر کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اوپر پڑ گئے۔ ایسے سختی کے ساتھ کہتا کیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی دو۔ اور یہاں پر پتہ چلتا ہے نا کہ بندے کا اخلاق کیسا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ منظر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اندر بڑے عجیب انداز کے ساتھ بیان کی، ہر قسم کا اختیار دے دیا، ہر قسم کا اختیار۔ قحط پڑا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قحط جس کا ابھی پچھلے جمعے میں ہم نے تذکرہ کیا تھا، یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ قحط پڑا ہے، پہلے 7 سال اس انداز کے ساتھ گزرے ہیں کہ خوب غلہ ہوا ہے، اور جیسے حضرت یوسف نے تدبیر بتائی تھی ویسے ہی اس غلے کو محفوظ کیا ہے، اس غلے کو محفوظ کیا ہے۔ اور پھر جب قحط سالی کے ایام آئے، وہ قحط مفسرین نے لکھا کہ صرف مصر تک محدود نہیں تھا، پوری دنیا کے اندر اس قحط کے اثرات تھے۔ اب وہ قحط کنان میں بھی پڑا ہے، بھوک نے ڈیرے ڈال لی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان بیٹھے ہیں۔ ایک دن ایک شام کا قافلہ ہے، وہ راستے سے گزرا، یعقوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ کچھ مکالمہ کیا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے جو غلہ لے کر گئے تھے اور آپ کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی تھی، آپ کا کردار کیسا تھا، اس کا تذکرہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں کو سن کر کہنے لگے، یہ جو تم صفات بتا رہے ہو نا،
یہ صفات کسی پیغمبر کی ہو سکتی، یہ کسی عام شخص کی نہیں ہو سکتی، یہ کسی پیغمبر کی صفات ہیں جو اللہ رب العزت نے اس بادشاہ کے اندر رکھی۔ گھر گئے، اپنے بیٹوں کے سامنے تذکرہ کیا، بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ، وہ بادشاہ غلہ تقسیم کر رہا ہے، ہماری بھی بھوک مٹ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ضابطہ بنایا تھا کہ مفت غلہ نہیں دیتے تھے، کچھ نہ کچھ پیسے لیتے تھے، اور ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان، جتنا غلہ لادا جا سکتا تھا وہ ایک گھرانے کے لیے دیتے تھے۔ اب سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے، 10 اونٹ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جاتے ہی پہچان لی، جاتے ہی پہچان لی، یہ تو وہی ہیں جو مجھے کنویں کے اندر پھینکنے والے۔ لیکن انہوں نے نہیں پہچانا، ان کے خواب خیال میں بھی نہیں تھا کہ جو جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا ہے وہ اس طرح مصر کے تخت کے اوپر ایسے بیٹھا ہوگا، ان کے تو خواب خیال میں بھی نہیں تھا۔ لیکن جس کے ساتھ بیتی ہوتی ہے اس کو ساری یاد ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان تھا۔ جو کنویں میں پھینکنے والے ہیں، جو تھپڑ مارنے والے تھے، جو ظلم کرنے والے تھے، وہ سامنے کھڑے، سامنے کھڑے۔ اور یہاں مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں اگر آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے نا تو آپ پریشان نہ ہوں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنا کر آپ کے سامنے کھڑا کرے گا، لازمی آپ کی زندگی میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا 2 بندے، ان کو اللہ رب العزت نے 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ہے ہی، اللہ اس کی سزا دنیا میں ضرور دیتا ہے۔ ان میں سے ایک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ظلم کرنے والا انسان، اس کا ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، اس کا ظلم کبھی نہ کبھی ختم ہوتا ہے، اور اللہ اس کو دنیا کے سامنے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا امتحان ہے، ہر قسم کا اختیار ہے سزا دینے کا۔ سامنے بھائی آئے کھڑے ہیں، پہچان بھی لی ہے یہ وہی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ یوسف ابھی بتانا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے حکم تھا بتانا نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا اکرام کیا اپنے بھائیوں کا، لوگ رشک کی نظر سے دیکھنے لگے کہ یہ کون سا خوش نصیب قافلہ ہے جس کو بادشاہ اس قدر انعامات سے نواز رہا ہے۔ لیکن جاتے جو پہلے مکالمہ ہوا ہے نا، وہ مفسرین نے بڑے عجیب انداز کے ساتھ لکھا ہے۔ اب گھر کے حالات بھی تو معلوم کرنے تھے، بتانا بھی نہیں تھا، کیسے معلوم کرنے تھے؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے سامنے کھڑا کیا، کہنے لگے تم جاسوس ہو، 10 کڑیے نوجوان بیک وقت میرے دربار میں داخل ہو گئے، لگتا ہے کہ تم بہت بڑی انفارمیشن لینے کے لیے آئے۔ کہنے لگے نہیں بادشاہ سلامت، ہم کو جاسوس نہیں ہیں، اپنا تعارف کروایا، ہم تو ایک پیغمبر کی اولاد ہیں، ہمارے باپ کا نام یعقوب ہے، دادا کا نام اسحاق ہے، پردادا کا نام ابراہیم ہے، ہم تو بڑے اونچے خاندان کے لوگ ہیں، ہم جاسوسی نہیں کرنے آئے، ہم تو غلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا باپ کا نام معلوم کر لیا، پھر پوچھنے لگے تمہارے اتنے ہی بھائی ہیں جو کوئی اور بھی ہے؟ کہنے لگے ہمارے 12 بھائی ہیں، ایک بچپن میں ہی کہیں گم ہو گیا تھا،
کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو سامنے کھڑا ہے اس کو کہہ رہے ہیں ایک بچپن میں کہیں گم ہو گیا تھا. کہا تم 10 ہو، 11واں کدھر ہے؟ کہا جب سے ہمارا بھائی گم ہوا ہے نا، ہمارا باپ اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کرتا، اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس کے ساتھ اس کی وفائیں ہیں، اس کی محبت ہے، اس کا پیار ہے. کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اب تمہیں اس بھائی کا کلہ دے دیتا ہوں، لیکن جب تم دوبارہ آؤ گے تو مجھے تم پر یقین نہیں ہے. دوبارہ آؤ گے تو اس 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، اور اگر تم نہ لے کر آئے تو تمہیں میں سزا بھی دوں گا اور تمہیں دوبارہ غلہ بھی نہیں ملے گا. کچھ دن رہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا اکرام کیا. جب جانے لگے غلہ دیا تو یوسف علیہ السلام نے جو کام کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے غلہ دینا تھا ان کو کہا کہ ان کے بوروں کے اندر یہ جو رقم لے کر آئے تھے نا وہ بھی اسی بوروں کے اندر ہی رکھ دو. ہم نے ان سے رقم نہیں لینی، ہم نے ان سے پیسے نہیں لینے. کتنا بڑا دل تھا یوسف علیہ السلام کا. پیسے بھی بھیج دیے، گئے باپ کے پاس، جا کر کہنے لگے کہ ابا جان یہ معاملات ہیں. اس بادشاہ نے کہا ہے کہ 11ویں بھائی کو بھی ساتھ بھیجو گے تو پھر غلہ ملے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو پرانے سارے زخم یاد آ گئے، تازہ ہو گئے، اور ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ ابا جان ہم اس کی حفاظت کریں گے. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے قال هل آمنکم علیہ کما امنتکم علی اخیہ من قبل. تم ایسے ہی حفاظت کرو گے جیسے تم نے یوسف کی حفاظت کی تھی، میں نہیں تمہارے ساتھ بھیجنے والا، میں نہیں تمہارے ساتھ بھیجنے والا. منع کر دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے. تمہیں غلہ ملتا ہے تو ملے، نہیں ملتا تو نہ ملے، میں نے بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجا. تھوڑی دیر مکالمہ ہوتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد جب غلے کو کھولا گیا تو دیکھا اس میں پیسے بھی تھے. تو باپ کو کہنے لگے ابا جان کتنا رحم دل بادشاہ ہے کہ اس نے ہمارے پیسے بھی ہمیں واپس کر دیے، ہمارے پیسے بھی ہمیں واپس کر دیں. پھر حضرت تھوڑا سا رحم آیا. آخر بھوک تو بھوک ہوتی ہے نا، انسان اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. دل کے اوپر پتہ نہیں کتنے پتھر رکھ کے حضرت یعقوب نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی روانہ کیا ہو، اور ساتھ کہا کہ اے میرے بچوں مجھے تمہاری حفاظت کے اوپر، تمہاری باتوں کے اوپر کوئی یقین نہیں. فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. میں تو اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، میرا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، مجھے تمہاری حفاظتوں کے اوپر کوئی یقین نہیں. اور ساتھ ایک حکم نامہ جاری کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے. فرمایا کہ جب تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ گے نا دوبارہ تو تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے. اس کی مختلف وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں، اور ان میں سے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اس لیے نصیحت کی تھی کہ جب پہلے یہ قافلہ گیا تھا تو لوگ ان کو رشک کی نظر سے دیکھ رہے تھے. اب یہ دوبارہ پھر جائیں گے 11 نوجوان کڑیل نوجوان، تو نظر تو پر حق ہے، نظر کا لگ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا بر حق ہے. اور بعض اوقات نبی علیہ السلام فرماتے نظر اتنی سخت ہوتی ہے، اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ یہ نظر جو ہے نا یہ انسان کو قبر تک، اونٹ کو ہڈیاں تک پہنچا سکتی.
اتنی سخت نظر ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی خوبصورت چیز دیکھو، تمہیں کوئی چیز اچھی لگے، تو پھر تم کیا کہو؟ ما شاء اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ایک حدیث کے اندر الفاظ ہے، کسی کے کاروبار کو دیکھ کر تم خوش ہو رہے ہو، یا کسی کی کسی بھی بات کو تم دیکھ کر خوش ہو رہے ہو، تو تم بارک اللہ کہو کہ اللہ اس کے اندر برکت کرے۔ اور اگر نظر لگ جائیں، اس کی حفاظت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آخری دونوں صورتیں، اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اگر آپ کو علم ہے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے، اس سے وضو کرواؤ، اور اس کے وضو کا پانی جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر بہا دو، اس کے اوپر بہا دو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ غالباً ان کا باپ تھا، وہ بڑا خوبصورت اس کی جسامت تھی، تو ایک دفعہ وہ اسی طرح نہانے لگے تو ایک شخص نے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، تو جب کپڑے پہنے نہا کے فارغ ہوئے تو فوری بخار ہو گیا، بڑے سخت بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے یہی حکم دیا، آپ نے اس کو حکم دیا کہ تم وضو کا پانی لے کر اس کے اوپر بہاؤ۔ وہ وضو کا پانی لے کر بہایا گیا تو اللہ رب العزت نے شفا دے دی۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی وضو کا پانی مانگے تو غصے کا اظہار نہیں کرنا ہے، غصے کا اظہار نہیں کرنا، نظر لگ سکتی ہے، بعض اوقات حسد کی وجہ سے لگ جاتی ہیں، بعض اوقات انسان بہت زیادہ جب خوش ہوتا ہے تو اس وقت لگ جاتی ہیں۔ اب اس کا علاج تعویذ نہیں ہے، اب اس کا علاج تعویذ نہیں ہے، یا چھریاں، چاقو، تالے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چارپائی کے اوپر بچہ پیدا ہوا ہے، چارپائی کے اوپر اس کے سرانے چھریاں رکھی ہوئی ہیں، تالے رکھے ہوئے ہیں، تعویذ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندوں، ہم پتہ نہیں شارٹ کٹ راستے کیوں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ دو صورتیں نہیں ہم یاد کر سکتے، خود پڑھ کے دم کریں۔ مولوی صاحب کے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، خود پڑھ کے دم کریں۔ صبح شام کے اذکار جب آپ کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، نظر سے بچانا چاہتے ہیں، آپ وہ سارے اذکار پڑھ کے اپنے بچوں کے اوپر پھونک دیں، دم کر دیں، تو یہ نظر بد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، ایک دروازے سے داخل نہیں ہوئے، الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس بھائی سے جو آپ کی حقیقی ماں سے تھا، یہ جو 10 بھائی تھے یہ الگ ماں سے تھے، بنیامین اور یوسف علیہ السلام یہ الگ ماں سے تھے، وہ 10 بھائی ستیلے تھے۔ اب اپنے بھائی کے ساتھ الگ سے بات کرنی تھی اور اس کو بتانا بھی تھا۔ کیسے بتاتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کو دو کو ایک ایک کمرے میں رکھو، دو کو ایک ایک کمرے میں رکھو۔ اب جو 10 تھے وہ 5 کمروں میں پورے آ گئے، بنیامین یہ الگ کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر نہ تو ایسے آسمان کی طرف نظر کر کے نہ رونے لگے اور کہنے لگے کاش آج میرا بھائی میرے پاس ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہتا، میں بھی اس کے ساتھ رہتا۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا حضرت بنیامین کو، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو کہا تم آج میرے ساتھ رہو، تم میرے کمرے میں رہو گے۔ لے گئے الگ کمرے میں، وہاں پر جا کر ساری اپنی داستان سنائی۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ کہنے لگے کہ اے میرے بھائی اب غم نہیں کرنا، اب یہ ظلم کی داستان ختم ہونے والی ہے،
اب تم پریشان نہیں ہو، اب میں ایک حربہ استعمال کروں گا، میں ایک طریقہ استعمال کروں گا، تم اب میرے پاس ہی رہو گے۔ بنیامین علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے، مفسرین کہتے ہیں، نشانی کے طور کے اوپر ان کے غلے کا جو اونٹ تھا اس غلے کے اندر اپنا پیالہ رکھ دیا، نشانی کے طور پر۔ اب جب قافلہ جا رہا ہے تو پیچھے سے لوگوں نے آواز دی، قافلے والوں کو آواز دی، کہنے لگے تم چوری کر کے جا رہے ہو، تم چوری کر کے جا رہے ہو۔ کہا نہیں، ہم تو کوئی چوری کر کے نہیں جا رہے، ہم تو بڑے اونچے گھرانے کے لوگ ہیں، ہم چوریاں نہیں کرتے، ہم چور نہیں ہیں۔ کہا چور نہیں ہو تو پھر تلاشی دو۔ اب جو سارے تھے ان کو تو یقین تھا کہ ہم چور ہیں ہی نہیں، کہا لے لو تلاشی، جیسے مرضی تلاشی لو۔ بڑے سے تلاشی لینی شروع ہوئی، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں۔ بنیامین علیہ السلام کی باری آئی، پیالہ نکل آیا۔ اچھا، پہلے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ثابت کر دیا کہ تم چور ہو تو سزا کیا ہوگی؟ سزا کیا ہوگی؟ کہا سزا وہ ہوگی جس کے بورے سے وہ سامان نکلے گا وہ یہیں پہ رہے گا، اس کو تم قید کرو گے، اس کو تم اپنے پاس رکھنا۔ بنیامین علیہ السلام کے بورے سے نکلیا ہے پیالہ۔ انہوں نے کہا یار ہمارے اوپر تو پہلے ہی ایک بہت بڑا دھبا ہے، پہلے ہی ہم ظلم کر بیٹھے ہیں، اب ہم اپنے باپ کو قسمیں دے کر لے کر آئے ہیں، ایسے کرو اس کے ساتھ کسی اور کو رکھ لو، اس کو نہ رکھو، اس کو ہمارے ساتھ جانے دو، ہم 10 بھائی ہیں، 10 میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لو، اس کو نہ رکھو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہم تو یہ ظلم نہیں کر سکتے کہ پیالہ کسی اور، یہاں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو چور نہیں کہا ہے، یوسف علیہ السلام نے خود چور نہیں کہا جس کے بورے سے پیالہ نکلا ہے اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، یہ نہیں کہا کہ یہ چور ہے، کہا کہ جس کے بورے سے پیالہ نکلا ہے اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، ہم یہ ظلم نہیں کر سکتے کہ پیالہ کسی اور بورے سے نکلے ہم کسی اور کو رکھیں۔ یہاں پر ایک اور جھوٹ باندھا بھائیوں نے، کہنے لگے قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہنے لگے یہ جو اس نے چوری کی ہے نا اس نے ہی نہیں کی، اس کا جو بھائی گم ہو گیا تھا نا وہ بھی چوری تھا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کو، وہ سامنے کھڑے ہیں۔ دوسرا بہتان بند ہے، حسد ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا حسد اتنی خطرناک بیماری ہے، جس دل کے اندر یہ حسد بیٹھ جائے اس دل سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر صرف درندگی رہ سکتی ہے، انسانیت نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان اور حسد ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، ایمان آئے گا حسد نہیں رہے گا، حسد آئے گا ایمان نہیں رہے گا۔ کہنے لگے اس نے چوری کی ہے تو پھر اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات بھی پی گئے خاموشی کے ساتھ۔ آگے پھر واپس کیسے گئے وہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ کے اندر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔